بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمقام ہیلر چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے خالق کائنات سے کنیکٹیوٹی، کہ ہمارا جو ایک تعلق، ایک جو رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بحال کرنے کے ہمیں فائدے کیا ہوں گے اور اس کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو آج جدید دور ہے، آج ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جیسے ہم کسی موبائل کا کوئی نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، جیسے زونگ ہے، جیز ہے، تو اس کے سگنل ہم اس انٹینے سے لے رہے ہوتے ہیں، اس ٹاور سے لے رہے ہوتے ہیں، یا وائی فائی ہے تو وائی فائی سے ہمارا موبائل کنیکٹ ہوتا ہے، یا ہم ایک موبائل سے دوسرا موبائل کنیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک موبائل کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، اگر ہم اسے کنیکٹ کر کے بلوٹوتھ کے ذریعے دوسرے موبائل میں بھیجتے ہیں، تو آپ ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں وہی چیز بھیجیں گے نا جو ایک موبائل کے اندر موجود ہوگی۔ اگر کوئی اچھی چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے، تو پازیٹیو چیز دوسرے موبائل میں جائے گی، اور اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے تو نیگیٹو چیز دوسرے موبائل میں جائے گی۔ تو یہاں ہمارا ایک خاص مقصد ہے اس بات کو اس مثال سے سمجھانے کے لیے، کہ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے ایک کنیکٹیوٹی رکھی ہے، ایک مقناطیس رکھا ہے جو ہر چیز کو اس کی طرف کشش کرتا ہے۔ تو اگر ہم نیگیٹو جگہ پہ ہوتے ہیں، نیگیٹو لوگوں میں ہوتے ہیں، تو ہمیں نیگیٹیوٹی مل رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم پازیٹیو لوگوں میں ہوتے ہیں تو ہمیں پازیٹیوٹی مل رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسا ہمیں ماحول میسر ہے، دنیا میں جیسے معاملات چل رہے ہیں، اکثریت آپ کو جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی بڑی نظر آئے گی۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے یا بہت کم ہے، موجود ہے لیکن نمایاں نہیں ہے، لیکن نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ نمایاں ہے۔ آپ اچھے کپڑے پہن لیں، اچھا کھانا کھا لیں، اچھی کوئی واچ پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، باہر نکلیں، وہی دوست جو آپ کے ساتھ روزانہ مل بیٹھتے ہیں وہ آپ کو عجیب و غریب قسم کے سوال کریں گے، مذاق اڑائیں گے کہ کیسے حاصل کر لیا، یہ آپ نے کہاں سے لے لیا، یا حسد کریں گے، یا عجیب نظروں سے دیکھیں گے، یا وہ لوگ جن کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں وہ آپ کو دیکھ کے مایوسی کا شکار ہوں گے کہ ان کے پاس کیوں ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو جب ہم معاشرے میں، ماحول میں بد نگاہی کا شکار ہیں، بد نظری کا شکار ہیں، کہ ہم باہر نکلتے ہیں اگر ہمارے حالات دوسرے لوگوں کی نسبت بہتر ہیں، یا ہم نمایاں طور پہ ان کو دکھا رہے ہیں، تو اس کا ہمیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حسد ہے، بد نظری ہے۔ تو ہم اپنے ارد گرد جب لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری ہمیں نیگیٹیوٹی ملتی ہے، تو اس کے ہمارے اوپر اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان کا سامنا ہوتا ہے، ذہنی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کوفت کا سامنا ہوتا ہے، یا بد نظری کی وجہ سے ہمارے فناس جاتا رہتا ہے، ہمارا نقصان ہونے لگ جاتا ہے۔ کیونکہ نظر تو جو ہے وہ اونٹ کو جو ہے وہ دیگ میں اور انسان کو قبر تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، اگر کوئی آپ کو بد نظری کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دراصل یہ جو لوگ ہوتے ہیں بد نظری کیسے لگاتے ہیں کہ کوئی انسان مثال کے طور پہ اس کا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، تو وہ اب آپ کا قد تو چھوٹا کر نہیں سکتا، اپنا اس کا بڑا ہو نہیں سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی نیچے سے یعنی کہ زمین کو خریدے گا کہ آپ کو نیچا دکھائے یا نیچا کرے، یا دل میں برائی رکھے گا۔ اب جب دل میں برائی ہوگی، دل میں یہ چیز ہوگی کہ اس کا قد اتنا بڑا ہے، میرا کیوں نہیں ہے، تو وہ شخص جس نگاہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ایک ویوز وہ اس کی آنکھوں سے نکل کے آپ کے وجود کو ٹکراتی ہے، جس کے نیگیٹو اثرات آپ کی ذات کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اگر آپ کی پروٹیکشن شیلڈ جو ہے وہ کمزور ہے۔ تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمیں ہر طرف سے نیگیٹیوٹی مل رہی ہے، دھوکہ دہی ہے، مطلب کاروبار میں بددیانتی ہے، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں۔ اب ایسے ماحول سے کیسے بچا جائے؟ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اچھوں کی صحبت اختیار کریں، کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھیں، کسی پازیٹیو آدمی کے پاس جائیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر میسر نہیں ہے کہ پازیٹیو آدمی جو آپ کو ملتا نہیں ہے، یا تلاش سے نہیں ملتا ہے، یا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ کو آج میں وہ چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ اس پہ اگر غور کریں، دیکھیں ہمارے چاروں طرف ارد گرد اگر نیگیٹیوٹی ہی ہے، حسد ہے، برائی ہے، بد نگاہی ہے، بد نظری ہے، آپ کیسے ان سے بچ سکتے ہیں؟ تو آپ اپنے اندر ایک پروٹیکشن شیلڈ پیدا کر سکتے ہیں۔ کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ وہ جو ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو پازیٹیو ہے نا، تو جب آپ کو کوئی پازیٹیو نہیں مل رہا، آپ کی ریسرچ میں یا آپ کی نظر میں یا آپ کی تلاش میں وہ چیز نہیں آ رہی،
یا آپ کو پتہ بھی ہے تو آپ کی وہاں تک رسائی نہیں ہے، لیکن آپ کی اللہ تعالیٰ تک تو رسائی ہے۔ آپ تنہائی میں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگائیں، ادھر اللہ تعالیٰ کی وائی فائی سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے ٹاور سے اپنے آپ کو کنیکٹ کریں، وہاں سے جو سگنل آپ کو ملیں گے، وہاں سے جو آپ کو کنیکشن ملے گا، وہ کنیکشن آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرے گا، وہ آپ کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو دور کرے گا۔ جب آپ اپنا کنیکشن خالق کائنات سے بحال کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو جو پازیٹیوٹی ملتی ہے، ساری دنیا کی نیگیٹیوٹی مل کر بھی اس پازیٹیوٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اکیلے ہو کے بیٹھیں، دل پہ تصور رکھیں کہ دل جو ہے وہ دک دک نہیں کر رہا۔ جیسے گھڑی کی آواز ہوتی ہے ٹک ٹک کی، دل کی آواز ہوتی ہے دک دک کی، لیکن دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو جب آپ اپنے دل پہ تصور رکھیں، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جب آپ دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یاد فرمائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعتوں میں یاد فرمائے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرے گا، آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ یاد فرمائے، جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرے تو اس کے پاس پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہوگی، اس کے گرد جو نیگیٹیوٹی ہے وہ دور ہوتی جائے گی۔ تو اس کے اندر سے نحوست، جو بھی اس کے اوپر بد نگاہی تھی، کسی نے حسد کی نظر سے دیکھا تھا، کسی نے کوئی بد دعا کی تھی، کسی نے کوئی جادو کیا تھا، تو اس کی نحوست جاتی رہے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹیویٹی جو یکسوئی سے ہو، بڑی توجہ کے ساتھ ہو، یعنی کہ بڑا دھیان، جو آپ تھوڑی دیر بھی کریں لیکن ایک آپ کا پورا جو ہے نا توجہ کا مرکز ہو، ارتکاز توجہ ہو، یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے اندر سے مایوسی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر سے پریشانی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو جو ایک حصار آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ارد گرد تنگی کا، ایک پریشانی کا، ایک انجانا خوف، ایک ایسی پریشانی کہ آپ کی زندگی میں جو ایک تنگی ہے کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن پوری نہیں ہو رہی، پوری نہیں پڑ رہی، ایک چیز کرتے ہیں دوسری جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو آپ اللہ کو یاد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہی پازیٹیوٹی ہوگی، آپ کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ جیسے ہی جڑیں گے، جو فیض آپ کو حاصل ہوگا، دوسرے لوگ بھی آپ سے اکتساب فیض کریں گے، دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ محبت کریں گے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اپنی پازیٹیوٹی اس کو دے کے بھیجی ہے، قلب دے کے بھیجا ہے، روح دے کے بھیجا ہے، اپنا ایک تعلق دے کے بھیجا ہے۔ اگر شیطان کو بھیجا ہے تو وہ اگر نیگیٹیوٹی پھیلاتا ہے تو پازیٹیوٹی اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب آپ اپنا کنیکشن بحال کرتے ہیں تو کسی قسم کی نیگیٹیوٹی، کسی قسم کی مایوسی، حسد، غصہ نہ تو آپ کے اندر داخل ہوتا ہے، نہ آپ کسی کے لیے حسد کرتے ہیں، نہ آپ کو کسی کا دکھ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو آپ صبر کرتے ہیں، تو جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب آپ شکر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ شکر کرتا ہے تو میں اسے اور عطا کرتا ہوں۔ تو آپ شکر، صبر اور اللہ کی یاد، اس کو آپ اپنا وتیرہ بنا لیں۔ ابتدا میں آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، پرسکون طریقے سے، یکسو ہو کے، آرام سے کسی کمرے میں، کسی کونے میں بیٹھیں اور اللہ کو یاد کریں۔ دھیرے 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 آپ کے دل کے اندر اللہ کی یاد قائم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسے آپ کے سینے میں اللہ کی یاد قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینے میں بھی آپ کی محبت پیدا فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اپنی یاد پیدا فرما دے، اپنی محبت پیدا فرما دے، تو دنیا اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے اور اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ تو نئی ویڈیو تک کے لیے ڈاکٹر ابو قمقام جنجوا کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔